سلطنت عثمانیہ کے مراد چہارم کے بعد صرف اس کا ایک ہی بھائی زندہ بچا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ مراد چہارم نے بستر مرگ پر اس کے قتل کا بھی فرمان جاری کیا، کیونکہ مراد چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کسی پاگل کے ہاتھوں میں جانے سے اچھا ہے کہ عثمانیوں کا سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ لیکن مراد کی ماں کوثر سلطان نے مداخلت کر کے ابراہیم کی جان بچا لی۔ ابراہیم 1615 میں پیدا ہوا۔ اسے اس کے بچپن سے ہی ایک پنجرے میں بند رکھا گیا۔ دوسرا، ہر وقت موت کے خوف نے اس کی دماغی حالت نہایت ابتر کر دی۔ اس کا یہ خوف جائز بھی تھا، کیونکہ مراد چہارم نے اپنے سارے بھائیوں کو مار ڈالا تھا سوائے ابراہیم کے۔ مراد چہارم کی وفات کے بعد جب امرائے سلطنت ابراہیم کو پنجرے سے نکالنے کے لیے وہاں پہنچے تو ابراہیم نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین ہی نہ تھا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے۔ بعد ازاں کوثر سلطان کے یقین دلانے پر وہ پنجرے سے باہر آیا اور شاہی حرم میں داخل ہوتے ہی ناچنے اور گانے لگا۔ سلطان ابراہیم تخت نشین ہوتے ہی اپنے اندر 23 سالوں سے دبی ہوس کو پورا کرنے کی خاطر سر سے پاؤں تک عیاشیوں میں ڈوب گیا۔ اس تمام عرصے کوثر سلطان اپنے بیٹے کی جگہ حکومت کرتی رہی، اس لیے کوثر سلطان خود ابراہیم کے لیے موٹی اور کنواری لڑکیوں کا انتخاب کرتی۔ یہ بہت نہایت دلچسپ بات ہے کہ سلطان ابراہیم کو موٹی عورتیں دیوانگی کی حد تک پسند تھیں، جبکہ اس کی عیاشی کا یہ عالم تھا کہ محل میں کام کرنے والی کوئی بھی غلام لڑکی اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی۔ یہ جس پر ہاتھ رکھ دیتا تو اس لڑکی کو جرأت نہ ہوتی کہ اسے انکار کر دے۔ سلطان ابراہیم اپنی تمام کنیزوں کو محل کے باغ میں جمع کر کے انہیں کپڑے اتارنے کا حکم دیا کرتا۔ اس کے بعد انہیں مارتا، گھسیٹتا اور ان کی بے حرمتی کرتا۔ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم کی گندی نظر مفتی اعظم کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑ گئی اور ابراہیم نے اسے شادی کا پیغام بھیجا۔ مفتی اعظم، جو اپنے تقویٰ میں ساری ریاست میں مشہور تھے، ابراہیم کی تمام حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے اس رشتے سے انکار کر دیا گیا۔ ابراہیم اس انکار پر ایسا چراغپا ہوا کہ اس نے مفتی اعظم کی بیٹی کو اغوا کر کے کئی دن محل میں قید رکھا۔ جب اچھی طرح اس کی جوانی کو نوچ چکا تو اسے واپس اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ 1641 میں ابراہیم کی ایک کنیز تورخان کے ہاں ایک لڑکا شہزادہ محمد کی پیدائش ہوئی۔ یہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے کی خدمت پر مامور آیا کو بھی نہ بخشا۔ وہ آئی تھی اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کی خاطر، لیکن جلد ہی حاملہ ہو کر شاہی حرم میں منتقل ہو گئی۔ سلطان کی ان حرکتوں پر ایک بار اس کی لڑائی تورخان خاتون سے ہوئی۔ ابراہیم ایسے غصے میں آیا کہ اس نے تورخان کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے محمد کو چھین کر تیلاب میں پھینک دیا، لیکن خوش قسمتی سے شہزادہ محمد کی جان بچا لی گئی۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم کے محل میں مختلف کنیزوں سے کئی بچوں کی پیدائش ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ ابراہیم اپنے وزیر کبوڈان یوسف پاشا سے ایسا خوش ہوا کہ اس سے اپنی 3 سالہ بیٹی فاطمہ کی منگنی کر دی، مگر اگلے ہی سال غضبناک ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یورپ سے بڑے بڑے جیولرز اور ڈیزائنرز اس کی آرائش کے لیے بلوائے جاتے۔ وہ اپنی داڑھی، کپڑوں اور دیگر چیزوں کو خوشبو میں تر رکھتا، خاص کر عنبر اس کی پسندیدہ خوشبو تھی۔ سلطان ابراہیم ایسی کتابیں جمع کیا کرتا کہ جس میں جنسی مواد بھرا ہوتا اور ہم بستری کے نت نئے طریقے درج ہوتے۔ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم کی نظر جوان گائے پر پڑی۔ ابراہیم کو یہ گائے ایسی بھائی کہ اس نے اس گائے کے سونے کے مجسمے بنا کر سلطنت کے طول و عرض میں روانہ کیے اور ایسے خد و خال والی عورت کی فرمائش کی۔ بہت چھان بین کے بعد ایک ایسی عورت آرمینیا سے لائی گئی۔ اس کا نام شکر پارا تھا اور اس کا وزن 150 کلو تھا۔ سلطان کو یہ بہت پسند آئی اور اسے فوراً حرم میں داخل کر لیا گیا۔ ایک دن اسی کنیز شکر پارا نے سلطان ابراہیم کو ایک خبر دی، جس کے مطابق حرم کی ایک کنیز کے بیرونی آدمی سے تعلقات تھے، مگر وہ اس کے نام اور تفصیلات سے آگاہ نہیں تھی۔ یہ سن کر ابراہیم مسلسل 3 دن تک غضبناک رہا۔ اس دوران اس کے کمسن بیٹے نے ابراہیم کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا، جس پر طیش میں آ کر سلطان نے اپنے بیٹے محمد کے چہرے پر ایک ایسا وار کیا کہ جس کا نشان مرتے دم تک محمد کے ساتھ رہا۔
حرم کے نگراں خواجہ سرا نے مطلوبہ کنیز کی نشاندہی کی خاطر بہت سی کنیزوں پر تشدد کیا، مگر وہ ناکام رہا۔ اب سلطان ابراہیم نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ حرم کی تمام کنیزوں، جن کی تعداد 280 کے قریب تھی، سب کی سب سمندر میں پھینک دی جائیں، سوائے طورخان اور شکرپارہ کے علاوہ۔ ان سب میں سے ایک کنیز صرف زندہ رہ سکی، جسے ایک فرانسیسی جہاز نے پانی سے نکال لیا تھا۔ کوسوم سلطان نے شکرپارہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ایک دن اس کی دعوت کی اور اسے قتل کروا دیا، جبکہ سلطان ابراہیم سے کہا گیا کہ وہ شدید بیمار تھی۔ ابراہیم کے دور میں سلطنت کے گورنر ان علاقوں کے مالک بن گئے۔ عثمانی دفتروں کو بیچ کھایا گیا۔ سلطان کی عیاشیوں کی خاطر عجیب و غریب ٹیکسز عائد کیے جاتے، جیسے کہ سلطان کی خوشبو کے لیے ایک الگ ٹیکس جس کا نام عنبر تھا۔ اسے اپنے ملک میں پھیلی افراتفری اور بیرونی خطرات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ریاست کے امراء اور شرفا اس کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 1648 عیسوی میں یعنی شیری فوج نے تنخواہیں نہ ملنے پر بغاوت کر دی اور وزیر اعظم کو قتل کر کے سڑک پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم، جو خود بھی سلطان کے عتاب کا نشانہ بن چکا تھا، اس نے سلطان ابراہیم کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا اور سلطان ابراہیم کو معزول کر کے ایک مرتبہ پھر سے اس پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کی جگہ اس کے کمسن بیٹے محمد کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ سلطان ابراہیم اس قید خانے میں دن رات رویا کرتا اور اس کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی۔ اس کے حق میں بغاوت ہونے کے پیش نظر یعنی شیری نے اس کے پنجرے میں جا کر اسے قتل کر دیا، جہاں وہ مرتے مرتے رحم کی بھیک مانگتا رہا اور خدا اور رسول کے واسطے بھی دیتا رہا، لیکن افسوس اسے خدا اور رسول اس وقت یاد نہ آئے جب کہ وہ تخت نشین تھا اور لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا کرتا۔ قتل کے بعد اسے مسجد آیا صوفیہ میں اس کے چچا سلطان مصطفیٰ اول کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔